اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ محمد یا رسول اللہ محمد یا حبیب اللہ محمد. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب أمرنا وطبيب قلوبنا ومولانا ورحمنا وملجانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز و محترم حاضرین و سامعین، حمد و ثنا کے بعد قرآن عزیز فرقان حمید کی سورہ الفاتر سے جو چند کلمات آپ کے سامنے تلاوت کیے، ان میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، پس اسے ایز دشمن سمجھو اور اپنا دشمن خیال کرو. اللہ رب العالمین نے انسانوں کے اندر محبت و عداوت کے جذبات رکھے ہیں. کہ انسان اس دنیا میں بہت ساری چیزوں سے قلبی میدان رکھتا ہے، جسے دوسرے لفظوں میں محبت کہہ لے،
ساری چیزوں سے مختلف وجوہات کی بنا پر عداوت اور دشمنی اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ یہ دونوں قسم کے جذبات، دونوں قسم کے احساسات فطری اور جبلی طور پر انسان کے اندر اللہ رب العالمین نے رکھے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان دونوں جذبات کو، محبت و عداوت کے جذبات کو کن جگہوں پر استعمال کرنا ہے اور کہاں ان کا استعمال درست ہوگا اور کہاں ان کا استعمال غلط ہوگا، یہ دونوں پہلو بھی اللہ رب العالمین اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھائے ہیں۔ جب انسان کے محبت و عداوت کے جذبات اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق ہو جائیں گے تو وہ انسان بہت ساری دنیاوی اور اخروی مصیبتوں سے، آزمائشوں سے، پریشانیوں سے اور ذہنی الجھنوں سے محفوظ رہے گا۔ اور اگر وہ ان جذبات کو اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق بنائے، نفس جس سے چاہے محبت کرے، نفس جس سے چاہے اس سے عداوت اور دشمنی رکھے، تو ایسا انسان بالخصوص بندہ مومن وہ ان دو جذبات کی غلط استعمال کی بنا پر دنیا اور آخرت کی بہت ساری آفات و بلیات اور بہت ساری مصیبتوں میں گرفتار ہو جائے گا۔ دین اسلام نے ہمیں ان دونوں کو کنٹرول کرنے اور ان دونوں کو اپنے اپنے محل پر استعمال کرنے کا سلیقہ سکھایا ہے۔ اس میں سے جو ایک جذبہ عداوت ہے، دشمنی کا جذبہ ہے، دل میں نفرت کا جذبہ ہے، یہ بھی ایک جبلی فطری جذبہ ہے۔ انسان اس دنیا میں بہت ساری چیزوں سے نفرت کرتا ہے، بہت ساری چیزوں سے، بہت سارے اشخاص سے، ذاتوں سے، مختلف وجوہات کی بنا پر دشمنی بھی دل میں پال لیتا ہے اور بعض اوقات اس کا عملی اظہار بھی ہوتا ہے۔ اس حوالے سے بھی ہمیں ہمارے بزرگوں نے بھی اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی روشنی میں یہ سمجھایا کہ تمہاری عداوت و دشمنی کا محل کیا ہونا چاہیے، یعنی اس دنیا میں کون ایسا ہے کہ جس کے ساتھ انسان دشمنی رکھے تو اس کی دشمنی بھی وہ ایک جائز، درست اور صحیح سمت میں ہوگی۔ اس حوالے سے سابقہ جو ایک بات ہماری چل رہی ہے، حضرت حاتم اصم رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے انہوں نے ہمیں یہ بات بھی سمجھائی ہے۔ وہ 8 چیزیں جو انہوں نے اپنے استاد حضرت شقیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ سے سیکھی، ان میں سے ایک چیز اس 30 سالہ ان کی علم و تربیت کے حصول کی ایک لمبی مدت میں یہ بات بھی انہوں نے ایز نچوڑ اور ایز خلاصہ وہ سیکھی۔ آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ لوگ مختلف وجوہات کی بنا پر، مختلف ذاتی اور دیگر دنیاوی قسم کی وجوہات کی بنا پر لوگوں سے دشمنی رکھتے ہیں۔ مثلا کوئی شخص اپنے کاروباری نقطہ نظر سے
اپنے ہی دوسرے کاروباری لوگوں کے ساتھ اس کی ایک عداوت اور دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، اس کے کاروبار میں وہ مخل ہوتے ہیں یا اس کے گاہکوں کو وہ توڑتے ہیں، تو اس سے ایک فطری طور پر اس کے خلاف ذہن میں ایک عداوت اور دشمنی پیدا ہوگی۔ اسی طرح سیاسی میدان میں آپ دیکھتے ہیں کہ سیاست میں ایک پارٹی دوسری پارٹی کے ساتھ، اس کے ممبر دوسرے ممبروں کے ساتھ، اس کے کارکن دوسرے کارکنوں کے ساتھ اس سیاسی بنا پر ایک عداوت اور دشمنی رکھتے ہیں۔ الغرض دنیا میں مختلف اسباب ہیں، مختلف وجوہات ہیں، کوئی سیاسی وجوہات ہے، کوئی معاشی وجوہات ہے، کچھ اپنی ذاتی انا کی وجوہات بھی بعض اوقات ہوتی ہیں، کچھ کاروباری رقابتیں اور دشمنیاں اس وجہ سے بھی جنم لیتی ہیں، کچھ دیگر اپنی نفسیات کی بنا پر ایک انسان کی دوسرے انسان کے ساتھ عداوت اور دشمنی ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ حضرت حاتم اصم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ لوگ اپنی دنیاوی اغراض و مقاصد کے لیے اپنے ہی طرح کے دوسرے مسلمان بھائیوں سے اور لوگوں سے عداوت اور دشمنی پال لیتے ہیں۔ میں نے جب قرآن عزیز میں غور کیا تو مجھے قرآن کی یہ آیت سامنے آئی، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ ہمیں پیدا کرنے والے نے، ہمیں بنانے والے نے، ہماری تخلیق اور ہمارے خالق و مالک نے ہمیں یہ بات سمجھائی کہ اے انسانوں، اے لوگوں، اے اہل ایمان بالخصوص، شیطان تمہارا دشمن ہے۔ فاتخذوہ عدوا، بس اگر تم نے اپنے ان دشمنی کے جذبات کو کوئی کسی جگہ پر صرف کرنا ہے، کہیں کسی کو دشمن بنانا ہے، تو پھر یہ شیطان سب سے بڑا وہ ایک اللہ کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے کہ جس کو دشمن بنایا جا سکتا ہے اور جس کو دشمن بنانا چاہیے۔ قرآن نے حکمن کہا فاتخذوہ عدوا، کہ اس کو اپنا دشمن بناؤ، کہ یہ ہی تمہارا حقیقت میں عدو مبین۔ قرآن نے کئی جگہوں پر انسان کو یہ بات سمجھائی، ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہیں صرف دشمن کہا، کہیں کھلا دشمن کہا، اور کئی جگہوں پر قرآن عزیز نے یہ بات انسان کے سامنے رکھی، اور کہیں فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، کہ اس کی کہیں بھی باتوں پر اس کے پیچھے نہ لگنا، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کہ یہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو کون عقل مند انسان اپنے دشمنوں کے پیچھے چلتا ہے، اپنے دشمنوں کی مانتا ہے، اپنے دشمنوں کی اتباع اور پیروی کرتا ہے؟ تو حضرت حاتم اصم فرماتے ہیں، میں نے جب یہ آیت دیکھی کہ انسان کو اپنی دشمنی کے جذبات کے لیے ایک ہی چیز شیطان ہے جس کے ساتھ وہ اپنے دشمنی کے جذبات رکھے، جسے اپنا دشمن سمجھے اور بنائے، اور پھر اس سے دشمنوں جیسا سلوک بھی کرے، تو اس چیز نے باقی انسانیت سے، باقی اہل ایمان سے، باقی مسلمانوں سے مجھے دشمنی رکھنے سے بچا لیا کہ میں کسی مسلمان سے اپنی کسی ذاتی غرض کی وجہ سے، اپنے کسی دنیاوی مقصد کی وجہ سے کسی مسلمان کو دشمن بناؤں۔ فرمایا میں پھر اس چیز سے آزاد ہو گیا، بری ہو گیا، اللہ نے مجھے اس چیز سے محفوظ کر دیا کہ میں انسانوں کو اپنا دشمن سمجھوں، جبکہ اللہ نے ہمیں خود نشاندہی فرمائی کہ تمہارا دشمن جو ہے وہ ایک ہی ہے، وہ شیطان ہے، یا پھر اس کی ذریت ہے، یا اس کے متبعین ہے، جسے قرآن نے کہیں حزب الشیطان کہا کہ شیطان آگے اس کا ایک لشکر ہے۔ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر کہلاتے ہیں انسانوں کے بعد، اسی طرح ابلیس کو ابو الجن کہا جاتا ہے۔ وہ اس کی بھی آگے ایک ذریت ہے، اس کی بھی آگے اولاد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں ان کی نشاندہی بھی فرمائی، ان کے نام بھی بیان فرمائے کہ وضو کے اندر
انسان کو وسوسہ ڈالنے والا اس کے لیے ایک الگ شیطان ہے. اسی طرح نماز کے اندر شک و شبہ پیدا کرنے والا، اللہ کی عبادت میں دل نہ لگنا یا اس سے بھاگنا، اس کے لیے بھی فرمایا کہ الگ سے شیطان کی ڈیوٹی ہے. اسی طرح زوجین کے درمیان عداوت اور دشمنی پیدا کر کے علیحدگی کر دینا، فرمایا اس کے لیے بھی ایک مخصوص شیطان کی ڈیوٹی ہے. اور بلکہ یہ کام جو ابلیس ہے اس کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ابلیس ایک روز پانی پر اپنا تخت بچھاتا ہے اور اپنے لشکر کو اکٹھا کرتا ہے اور مختلف مقاصد کے لیے اپنے چیلوں کو بھیج دیتا ہے. جب وہ شام کو اس کے پاس اکٹھے ہوتے ہیں، کوئی کہتا ہے میں نے آج یہ کیا، میں نے آج فلاں کو نماز سے روکا، میں نے فلاں سے یہ برائی کرائی، فلاں کیا. وہ اس کو کوئی اتنی اہمیت نہیں دیتا. ایک اس کا چیلا آ کے کہتا ہے کہ آج میں نے ایک میاں اور بیوی کے درمیان جدائی کرا دی ہے، علیحدگی کروا دی ہے. تو شیطان حدیث میں آتا ہے اس کو اپنے گلے سے لگاتا ہے، کہتا ہے کام تو یہ ہے جو یہ کر کے آیا ہے. تو اس طرح حضرت حاتم اصم فرماتے ہیں میں نے جب یہ بات سمجھ لی کہ میرے ان دشمنی کے جذبات کا محل اگر اس دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے تو وہ صرف شیطان اور اس کی ذریت اور اس کا گروہ ہے. تو میں نے پھر اس پر عمل کرتے ہوئے ہر اس معاملے میں کہ جہاں بھی شیطان میرے اور اللہ رب العالمین کے درمیان رکاوٹ بننے کی کوشش بنا، میں نے پھر اس سے دشمنوں جیسا سلوک کیا، میں نے اس کو اپنا دشمن بنایا. قرآن عزیز میں یہ بات اہل ایمان کے لیے کہی گئی والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ اہل ایمان کی سب سے زیادہ محبت اس دنیا میں اپنے اللہ سے ہوتی ہے، اور انہیں چاہیے بھی کہ وہ ذات باری تعالیٰ کو اپنی محبتوں کا مرکز و محور بنائے. اور یہ ایک عام قاعدہ اور قانون ہے کہ جب کوئی بھی انسان کسی بھی چیز سے محبت کرتا ہے اور دوسرا پھر اس کی اس محبوب چیز میں شیئر کرنے یا شریک کرنے کی کوشش کرے تو اس انسان کا اس کے بارے میں عداوت کا پیدا ہو جانا یہ ایک فطری امر ہے. اب دنیا کی مثالیں ذہن میں لے آئے یا جس طرح بھی معاملات اس چیز کو مختلف زندگی کے مراحل میں آپ سوچیں تو یہی اصل میں بات ہے. ایک مثلا انسان اگر اپنے مال سے محبت کرتا ہے تو اس مال کو ناحق اور ناجائز طریقے سے حاصل جو بھی کرے گا اس مالدار کی اس کے ساتھ عداوت پیدا ہوگی کیونکہ اس نے اس کی محبوب چیز کو چھین لینے کی کوشش کی ہے. اسی طرح جب بندہ مومن اپنے خالق و مالک سے اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اور شیطان کا کام ہے بندے کو اپنے خالق سے دور کرنا، اللہ سے دور کرنا، اس بنا پر بھی اگر دیکھا جائے اس عقلی قاعدے اور قانون کے تحت بھی تو بندہ مومن کو سب سے زیادہ دشمن جسے رکھنے کی ضرورت وہ شیطان کی ہے کہ وہ ہی ہے کہ جو انسان کو اپنے مالک سے دور کرتا ہے اور جو کسی کو اس کی پسندیدہ اور محبوب چیز سے دور لے جائے حقیقت میں دشمنی اسی سے پیدا ہوتی ہے. تو یہ حضرت حاتم اصم رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہمیں یہ بات سمجھائی. میں نے جو عرض کیا تھا ان دو شخصیتوں کے تعارف کے حوالے سے کہ یہ ایک بہت بڑے تقریباً تیسری صدی کے بزرگ والے دین میں سے ہے. حضرت حاتم اصم رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی کی صرف ایک بات کہ جس سے ان کی عظمت کا ہمیں احساس بھی ہو جائے گا، یہ لوگ انسانیت کے ساتھ اتنے مخلص، اتنی محبت کرنے والے اور ان کے ہر جذبے کی قدر کرنے والے اور کسی بھی موقع پر ان کا نقصان، چاہے وہ مال کا نقصان ہو، چاہے وہ عزت کا نقصان ہو، چاہے وہ جذبات کا نقصان ہو، یہ لوگ کبھی بھی گوارا نہیں کرتے. حضرت حاتم اصم عربی کا لفظ ہے، اصم کا مطلب ہے بہرا، جسے سنائی نہ دے. حالانکہ آپ حقیقت میں بہرے نہیں تھے، آپ بالکل صحیح سنتے تھے،
معاملہ یہ ہوا، ایک روز ایک خاتون آپ کے پاس کوئی شرعی مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی، اتفاق سے اس کے پیٹ سے ہوا خارج ہوئی اور آواز پیدا ہو گئی۔ اب یہ چیز ایک بندہ ذمہ دار سا بندہ ہو یا ایک مہذب آدمی ہو تو بڑی مجلس میں یا عام مردوں کے سامنے بھی آواز کے ساتھ اس کے جسم سے ہوا خارج ہو تو وہ اس میں اپنی انسلٹ یا بے عزتی یا شرمندگی محسوس کرتا ہے، اور پھر خاتون ہو اور اجنبی محفل میں اس طرح کی بات اس سے ہو جائے، اس طرح کا معاملہ ہو جائے تو وہ اور بھی زیادہ اپنے اندر ہی اندر جو ہے وہ اپنی بے عزتی اور شرمندگی محسوس کرتی ہے۔ حضرت حاتم رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب خاتون کے یہ تیور اور آثار دیکھے کہ یہ شرمندگی محسوس کر رہی ہے، یہ جو معاملہ اس سے ہوا، تو آپ نے اپنا کان اس کے قریب کرتے ہوئے کہا، بی بی ذرا اونچی آواز سے اپنا مسئلہ بیان کر، مجھے سنائی نہیں دیتا، تاکہ وہ یہ محسوس کرے کہ انہوں نے سنا ہی نہیں، یہ تو بہرے ہیں۔ جب آپ نے یہ کہا تو وہ ذرا ریلیکس ہو گئی کہ چلو شکر ہے انہوں نے تو میرے یہ آواز نہیں سنی، لہذا یہ تو بہرے ہیں۔ تو پھر جب تک وہ خاتون زندہ رہی آپ نے باقی لوگوں کے ساتھ بھی اپنے بہرے پن کی طرح ہی مظاہرہ کیا تاکہ اس کو یہ زندگی بھر احساس نہ ہونے پائے کہ انہوں نے تو میری وہ آواز سن لی تھی اور یہ شرمندگی محسوس نہ کرے۔ اور پھر ان کے نام کا حصہ ہی بن گیا سب کہ وہ حاتم جو بہرے ہیں کہ جنہیں سنائی نہیں دیتا، حالانکہ آپ بہرے نہیں تھے، صرف اس خاتون کے اس شرمندگی کے جذبات سے اسے بچانے کے لیے آپ نے اپنے آپ کو بہرا شو کیا، اور اس کی زندگی بھر پھر آپ اسی طرح بہرے ہی اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہے۔ اللہ رب العالمین ان کے علم کی اس نچوڑ کو ہمیں اپنی زندگیوں میں اسے اپنا پیشوا اور اپنا مقتدا اور اپنا رہنما بنانے کی توفیق عطا فرمائے کہ اگر ایک بندہ مومن اپنی نفسانی خواہشات کو چھوڑ کر صرف قرآن و حدیث اور ان بزرگانوں کی تعلیمات کے مطابق شیطان کو اپنا دشمن بنا لے، باقی لوگوں کی دشمنیوں کی کوئی پرواہ نہ کرے، تو وہ اتنا ریلیکس ہو جائے گا، ذہنی طور پر اسے اتنی فرحت محسوس ہوگی، آزادی فیل کرے گا، کوئی اس کا تھوڑا بہت کوئی نقصان بھی کرے یا کوئی اور معاملہ بھی کرے تو وہ اس سے بھی وہ شیطان کی طرف ہی منسوب کر دے اور کہے کہ یہی اصل میں میرا دشمن ہے۔ اس لیے قرآن نے ایک جگہ پر اولاد کو، بیویوں کو بھی انسان کا دشمن سمجھا کہ یعنی جو بھی اللہ اس انسان کے درمیان رکاوٹ بنے گا، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ بیوی ہو، چاہے وہ اولاد ہو، چاہے وہ کوئی منصب ہو، چاہے وہ کوئی انسان اور فرد ہو، جو بھی انسان اور اللہ کی محبت کے درمیان جو بھی حائل ہوگا، فرمایا کہ وہ شیطان اور اس کی ذریت میں سے ہے، اور وہی ہے حقیقت میں کہ جو قابل نفرت اور قابل عداوت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کی اس پیغام کو سمجھنے اور اسے اپنی عملی زندگی میں لانے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔